اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک جڑا صبح تو جاری ہے یہ صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامنے سورہ مبارکہ ناس دی آخری آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن حکیم دی آخری آیت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ ایسے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، سینے کے اندر وہم و گمان پیدا کرتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے من الجنۃ والناس، کچھ جنوں میں سے ایسے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ایسے ہیں۔ جنہاں وچوں بھی کچھ ایسے ہیں جڑے وسوسہ پاندے نے لوگوں دے دلاں وچ، کچھ انساناں وچوں بھی ہیں جڑے وسوسہ پاندے نے لوگوں دے دلاں وچ۔ اس کوئی شک نہیں، یہ جڑا وسوسہ کسی دے دل چ پاندا ہے وہ جنہ چ ہوے تاں بھی شیطان ہے، وہ انساناں چ ہوے تاں بھی شیطان۔ یہ دوویں قسماں اللہ نے قرآن چ بیان فرمائیاں نے، بلکہ خالق فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ الحمدللہ یہ آخری سورہ زبانی صاحب نے یاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور پناہ مانگو اپنے رب کی جو انسانوں کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ پناہ مانگو اپنے رب دی پناہ مانگو اس وقت تو جس وقت جنوں اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جڑا وسوسہ ہے نا جی، یہ پہلے معنی ذرا بچے سن لیں، نوجوان۔ وسوسہ دے جڑے لفظی معنی نے وہ باریک آواز نو کیا جاتا ہے، جھنکار نو کیا جاتا ہے۔ یہ جڑی آواز آتی ہے نا جی، لکڑ تو تھلے ڈگے، ٹان ٹوٹے، آواز آتی، دروازہ زور دی بند ہوئے آواز آتی، پیر زمین تے زور دی کمارے آواز آتی، دھماکے دی آواز آتی۔ بہت باریک آواز نو وسوسہ کیا جاتا ہے علماء دی نظر وچ، بہت باریک۔ مثلا یہ زیور دی آواز نہیں ہوندی، مستور دے زیور دی آواز۔ ہن جڑا زیور مستور نے پایا وہ کنی کو آواز ہو سکتی؟ زیادہ تو زیادہ اگر پیر پائی ہوئے تو وہ چلے گی نہ مستور، تو تھوڑی جی آواز وہ چ نکلے گی ٹرن نال کہ پیر چ کوئی چیز پائی۔ یا چوڑیاں پہنیاں ہون کسے مستور نے تو وہ جو ہاتھ انج کر دی ہے یا انج کر دی ہے، وہ تھوڑی جی آواز پیدا ہوتی ہے باریک جی، بہت باریک جی، اس آواز نو وسوسہ آندا۔ دوبارہ عرض کروں جی، وسوسہ مانوی اعتبار نال اس آواز نو آندے نے جڑا مستور دے زیور وچوں نکلتا ہے۔ کنی کو آواز نکلتی، ایس کان تے کان تے جو آواز نہیں نکلتی چونکہ دو الگ الگ ہوندے ہیں، تے کسے ویلے چوڑیاں چوں نکلتی ہے، کسے ویلے پاسیب چوں نکلتی ہے، تھوڑی جی آواز، معمولی جی آواز ہوندی، کھنک جنوں آندے کھنک، چھوٹی جی آواز۔ یہ چھوٹی آواز نو، زیور دی آواز نو وسوسہ کیا جاتا۔ انہوں سمجھایا اس واسطے جا سکتا ہے اس معنی نال کہ جڑا وسوسہ ہوتا ہے نا وہ بہت وڈا نہیں ہوتا، بہت وڈی آواز نہیں ہوتی۔ ایویں کسے دے ذہن وچ چھوٹی جی گل پا کے انہوں مردود بنا دینا، انہوں وسوسہ۔ یہ مطلب ہے جڑا وسوسہ ہے یہ بھی ایک باریک جی آواز ہے۔ یہ جڑا بندہ وسوسہ پاندا ہے وہ بھی باریک جہا پاندا ہے، سیدھی گل نہیں کرتا، بہت باریک وسوسہ، بہت باریک ہوتا ہے، وہ بندہ جہنم وچ ٹر جاتا ہے۔ چھوٹی گل، آواز چھوٹی ہے، بندہ محسوس نہیں کرتا۔ میں تمہیں دس دینا انساناں وچوں بھی ہے نے تے جنہاں وچوں بھی ہے۔ جنہاں وچوں تے مشہور ہے جنہوں شیطان آندے نے، جنہوں ابلیس آندے نے، اس وسوسہ پاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ سارے انساناں نوں پتہ ہے کہ سانوں وسوسہ کیڑا پاندا ہے۔ جنہاں نوں بھی پتہ ہوئے گا نا سانوں وسوسہ کیڑا پاندا۔ یہ دا مطلب ہے کچھ انساناں چوں نے، کچھ جنہاں وچوں نے۔ میں جن تے بحث کرنا چاہنا کیونکہ جڑے بندے غلطی کرتے ہیں ساڈے ورگے، وہ جدوں غلطی کرتے ہیں اپنے تے نہیں آن دیندے، وہ آندے نے شیطان نے مینوں ایسی مت پا دیتی، شیطان نے مینوں ایسا وسوسہ پا دیتا، ورنہ میں تے انج دا ہے ہی نہیں، میں انج دا ہے ہی نہیں۔ پہلا میں انساناں دے وسوسے دی گل کر رہا ہوں، بڑی باریک جہا وسوسہ ہوتا ہے۔ مثلا
اگر کوئی بندہ نماز دا ارادہ کرتا ہے، نماز دا ارادہ شیطان ہوئے یا انسان ہے، نماز دا ارادہ شیطان ہوئے یا انسان، وہ ذہن چ وسوسہ یہ نہیں پاندا کہ نماز کوئی شے نہیں، نماز واجب ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں، یہ وسوسہ نہیں پائے گا۔ یہ تو بھاری آواز ہے نا، یہ تو وزنی آواز ہے، یہ تو روڑا پہ گیا نا۔ جے وہ وسوسہ ہوئے پھر آواز وڈی نہیں ہوتا۔ کدی بھی کوئی شیطان تانوں اے نہیں آکھے گا نماز ہے ہی کوئی نہیں، وہ وسوسہ کی پائے گا بے نماز کرنے واسطے؟ مٹھی جی کھن کو دے ذہن چ پائے گا کہ جس اللہ دی عبادت کرنے والیاں وچ زین العابدین موجود نے، جدے سجدہ کرنے والیاں وچ سید الساجدین موجود نے، تیرا سجدہ اتھے کی کرے؟ تساں توجہ فرمائی، تیرا سجدہ اتھے کی کرے؟ تو کھلونا نماز تینوں 100 خیال ہوتا ہے، تیری کدی نماز نہیں دی؟ نماز تو انہوں دی سی، کئیاں یہ بھی وسوسہ ہے۔ اذان دے گئی دنیا میں حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، کام مکا۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ یہ بھی مٹھا جا وسوسہ ہے۔ کسے بندے نو آکھنا کہ اذان کا دی ساڑی اذان ہے بھائی جی، اذان دے وے تے بلال دے وے تے سجدہ کرن تے امام حسین کرن، ساڑے کا دے سجدے نے؟ وہ بندہ صاحب لیندہ سی انجے ہی ٹھیک، نہ اذان دے نیڑے آؤندہ نہ سجدے دے نیڑے آؤندہ۔ یہ جڑا وسوسہ باریک جا پایا ہے کہ اللہ علی سجدہ کردے نے اللہ نو، وہ تیرے سجدے تے بیٹھا ہے، مصطفیٰ سجدہ کردے نے اللہ نو، وہ تیرے سجدے تے بیٹھا ہے، جنہوں بطول چک گئی ہے وہ تیرے سجدے تے بیٹھا ہے۔ وہ بندے نو صاحب لگتا ہے جے میرے تے نہیں بیٹھا تے اسی کردے ہی نہیں۔ تانوں ایک گل دساں، جیڑا نماز تے روزے وچ گنجائش پیدا کرے نا، سمجھو شیطان۔ دیکھو رکھنا کسے روزہ مرضی نہ آڑے، نماز پڑھنی ہے کسے اپنی مرضی نہ۔ دیکھو جی کسے تے بندہ سختی تے نہیں کر سکتا، میں اپنے واسطے پڑھنا تساں اپنے واسطے پڑھنی، میں اپنے واسطے روزہ رکھنا تساں اپنے واسطے رکھنا۔ لیکن جیڑا گنجائش پیدا کرتا ہے نا، اور کچھ نہیں پیا ہوندا، کچھ نہیں پیا ہوندا۔ جدوں بندہ ہوئے یا شیطان ہوئے، جن ہوئے یا انسان ہوئے، تو اڈے ذہن چ کوئی گل پائے نا کہ نماز دی کوئی اہمیت نہیں، ساڑے کا دے سجدے نے، ساڑی کا دی نماز ہے، نماز دے اونا دی سی نا، انہوں اسے وقت تک ہو تیرے تے لعنت ہے، میں نو اونا ہی آکھے ہے پڑھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نو آکھے ہی ہونا ہے، میں کیویں دے تو انکار کر سکتا۔ مہربانی جناب، شکریہ، مہربانی۔ اچھا شیطان جڑا نا جی، یہ انسانہ دے بچ بھی ہوندے نے، جنہ چ بھی ہوندے نے۔ یہ کول بھی آ کے بہ جاندہ، جڑا کول آ کے بہ جاندہ وہ انسان ہوندا ہے، جڑا نظر نہیں ہوندا وہ شیطان ہوندا۔ یہ روزیاں دے وچ نہیں ہوندا، یہ روزیاں تو مہینہ ڈیڑھ پہلا ہوندا ہے۔ تے مٹھی مٹھی کھنک، وہ یاد آ گئی جے وہ چوڑیاں دی کھنک، مٹھا جیا بندے دے کان چاکھنا شروع ہو جاندہ ہے۔ روزے تے آ گئے نے پر ایتکاں گرمی بڑی، بچو انہیں روزے تو منع نہیں کیتا، روزے تو منع نہیں کی۔ اے میں وسوسہ پایا چھوٹا جا کہ روزے تے آگا نے پر گرمی بہت ہے، سرگی جڑے کھانا پینا بند کرنا ہے، تے کتھے رات ہونی ہے، تے وہ بھی اہل سنت تو 10 منٹ بعد ہونی۔ جدو سارے جان کھول لینا تیرا ادو بھی نہیں کھولنا، وہ بندہ پہلے ہی ڈرن لگ پیندا کہ گرمی جا روزہ مشکل ہی ہے، گرمی دا روزہ مشکل ہی کتوں شروع ہے؟ مٹھی جی گل ذہن چ پاندا، مٹھی جی بندہ روزہ ہی چھڑ دیندا ہے۔ یہ مٹھی گل، روزہ نماز جیڑا واجب ہے نا، واجب جیڑا وہ دے خلاف اینی کو گل تواڈے ذہن چ پائے نا بھی یہ ہوڑی گل ہے، کچھ بھی نہیں، ہلکا پھلکا کام ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھو شیطان، سمجھو شیطان۔ میرے پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسے پوچھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کہ دین دیاں بنیاداں کنیاں نے، دین کنیاں ستوناں تے کھلوتا ہے؟ جی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10 12 ستون نے جنہاں تے عمارت کھڑی۔ میرے مولا نے فرمایا 5 ستون نے جنہاں تے دین دی عمارت کھڑی۔ اس نے کہا مولا ذرا فرما دیو۔ مولا فرمایا نماز، اس نے کہا جی، روزہ فرمایا جی، حج فرمایا جی، زکوٰۃ فرمایا جی، تے 5ویں فرمایا ہماری ولایت۔
ہماری بھلائی. اس آخیا قبلہ یہ سارے آپس برابر نے. حضور نے فرمایا نہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ انہاں تو ایک وزنی شے ہے جی ساری ولایت ہے. ساری ولایت نہ ساریاں تو وزنی چیز ہے. کیوں؟ اس آخیا باقی چواں دی قضا ہے. کیا بات ہے. لیکن ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت حسن مجتبیٰ، ولایت حسین سید الشہداء، ولایت مہدی، فرماتے ہیں ہماری ولایت میں قضا نہیں. نماز قضا ہے، رہ گئی دوبارہ پڑھ لو. روزہ رہ گیا عید کے بعد رکھ لو. زکوٰۃ رہ گئی پھر ادا کر دو. فطرہ رہ گیا عید والے دن صبح دے دو. نہیں کوئی گل نہیں، ادا ہو جائے گا. حج رہ گیا پھر کسی ویلے کر لو. لیکن ولایت فرما وہ تو پوچھا ہے نا چوں تے ولایت کی فرق ہے. فرماتے نہیں یہ جن چار کی قبولیت کو ولایت کہتے ہیں. میرا خیال ہے ان توجہ ہو گئی ہے. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج قبلہ واجب ہے، زکوٰۃ دینی واجب ہے. یہ چار واجبات نے، انہاں دے اُتے ولایت واجب ہے. اگر ولایت دا منکر ہو جائے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. میری اج دی گل لے کے جانا، جڑا نماز وچ گنجائش پیدا کرے وہ چھوٹا شیطان ہے. جڑا ولایت وچ گنجائش پیدا کرے وہ بڑا شیطان. توجہ رکھا جی. میں وسوسے علی ولی اللہ شکریہ. لو جی میں 12 طریقے نے یہ وسوسہ پان دے. میں 12 طریقے قرآن چ پڑھ دے. 12 قصیدے پڑھن لگا، 12 ربائیاں پڑھن لگا، 12 شعر پڑھن لگا، یعنی 12 آیتاں پڑھنا. یہ 12 آیتاں نہیں میں پڑھنی. آج کل میں ایک وتیرہ اپنایا ہے، ذاکرین میرے تے ناراض رہندے نے پہ بہت زیادہ پڑھدا ہے. کئی ذاکر آندے نے پہ جنہیں چیر چ مولوی پڑھنا 3 ذاکر پڑھ جاندے. گویا مینوں دے کے تے ذاکراں دا بھان لے لو. اللہ دے بندے مطلب ہے ویکھو گھر کرنا نہیں. مینوں ایک مہربان ذاکر دوست ہے نا میرے سارے ذاکر، ایک مینوں کہنے لگا تو ایک تے مولوی تو وقت بڑا ضائع کر، وقت ضائع کر. میں کیا میں تہاڈا ضائع کرنا قوم دا ضائع نہیں کرنا. تم صحیح گل دسدا، میں قوم دا وقت ضائع نہیں کرتا. 12 آیتاں نے. اج دی مجلس وچ میں آیتاں 12 نہیں پڑھدا، 12 آیتاں دے نمبر دسنا کہ شیطان کس کس طریقے نال بندیاں چ اندر وسوسے پاندا ہے. پہلی آیت مجیدہ صرف نمبر دسنے، آیت نہیں پڑھنی. پہلی آیت مجیدہ دا نمبر میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے رکھا ہے. سورہ آراف دی 201 نمبر آیت وچ اے شیطان بندے دے ذہن وچ وسوسہ پاندا ہے. وسوسہ وہ جی چھنکار ہے مٹھی جی وسوسے دی وہ پاندا. سورہ مبارکہ مجادلہ دی 19 نمبر آیت وچ اے بندے نو گل ہی بھلا دیندا ہے. بندے نو چیتا ہی نہیں آوندا کہ نماز لنگ گئی. بہت شکریہ. بندے نو خیال ہی نہیں آن دینا، بھلا ہی دینا کہ نماز دا وقت سی تے وہ گزر گیا ہے. بندے نو نسیان کر دینا ہے، بندے نو بھلا دینا ہے. یہ شیطان دا دوجا حربہ ہے. تیسرا حربہ سورہ مبارکہ نساء دی 118 نمبر تو 120 نمبر آیت وچ یہ شیطان بندیاں نال جھوٹے وعدے کردا کہ تو انج کرے گا تے انج کر دیاں گا، انج کرے گا تے انج کر دیاں گا. یہ جھوٹیاں وعدیاں وچ بھی پسند ہے. وہ ایک وسوسے دا یہ طریقہ ہے. سورہ مبارکہ بقرہ دی 268 نمبر آیت وچ اے غریبی دے ڈر پا دیندا ہے. بندیاں نوں آندا جے تو اس کام لگ پے ہو نا دین دے تے فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا. کام کر دھیان نال. وہ کام تے ہی رکھدا ہے بندے نوں. وچکاروں نہ نماز پڑھن دیندا ہے، نہ روزہ رکھن دیندا ہے، نہ خیرات کرن دیندا ہے، نہ حج تے پیسے لان دیندا ہے. وہ آندا تو حج تے پیسے لائے گا تے غریب ہو جائے گا، یہی پیسے کسی اور کام لا. یہ بھی ایک دا طریقہ ہے. کنواں والا چوتھا. پنجواں سورہ مبارکہ آل عمران دی 175 نمبر آیت وچ اے اللہ تو علاوہ لوگاں دا ڈر ذہن چ پا چھڑدا ہے. اوے ڈری ہوئے، اوے او دے تو ڈری ہوئے. اے اللہ دا ڈر کڑ چھڑدا ہے تے لوکاں دا ڈر پا دیندا ہے. اے دا مطلب ہے جہاں اس دے وسوسے چ نہیں نہ آوندا انہوں اللہ دا ڈر ہوندا ہے. صدقے جاواں لوگاں دا ڈر نہیں ہوندا. آڑا بندیاں تو بندے ڈر دینا. اوئے ہوئے اوئے لے جائے گا، اوئے لے جائے گا. ایڈے ایڈے بندے بندیاں تو ڈرے نے، وہ اللہ تو تھوڑا ڈر دے نے.
تے بندیاں تو بہتا ڈردے نے، تے جنہاں نوں شیطان وسوسہ پاندا ہے نا وہ بندیاں تو ڈراندا تے اللہ دا ڈر وچوں کڈ دیندا ہے۔ ایک تانوں گل دساں، آ جڑے شیطان دے قابو نہیں نہ ہوندے او نہ نیتنیاہو کولوں ڈردے نے نہ ٹرمپ کولوں ڈردے۔ خدا دی مینوں قسم، میں ایک بیان پڑھیا، اس ٹرمپ نے اپنے ایک مشیر نو آکھیا اوے میں 57 ملکاں دے مسلماناں نو جاننا، اے ایران تے بندے کیسے نے، مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے۔ شکریہ جی۔ اگلا ایدہ طریقہ دیکھو جی، میں کلے تے بحث نہیں کرنی، بحث میں 12 دسن تو بعد شروع کرنی، بلکہ مجلس ہی 12 دسن تو بعد شروع کرنی۔ میں اپنا شیعہ مذہب دسنا چاہنا جناب دے سامنے۔ یہ جڑا ایدہ اگلا مرحلہ جان جی، یہ سورہ مبارکہ الانعام ہے، یہ جناب 42 نمبر آیت مجیدہ ہے، یہ ایک اور کام کرتا ہے۔ یہ جڑے بد عمالیاں نے نا، جتنے پیڑے کام نے انہوں چمکا چمکا کے وکھاندا ہے، مزین کرتا ہے۔ شکریہ، مزین کرنا، کسی شے نوں چمکا دینا، یعنی اس طرح سمجھو لوہے تے پانی سونے دا چاڑ کے تے وے چھڑنا بے ایمانی ہے نا۔ یہ جننے پیڑے کام نے نا انہوں چمکا چمکا کے وکھاندا ہے۔ ایتھے میں پیڑے کام گن نہیں سکتا، یہ میں مجبور ہاں۔ تانوں یاد آ گئے ہون گے جننے پیڑے کام نے انہوں چمکا چمکا کے سونے دیا چمکا کٹ کٹ کے دستا ہے۔ یہ بھی شکریہ قبلہ، یہ بھی ایک وسوسے دا طریقہ ہے۔ اگے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ زخرف دی 36 تے 37 نمبر آیت چ فرمایا، یہ جدو بندہ سیدھا ہون لگدا نا اگے وٹا رکھ چھڑ، جدو بندہ سیدھا ہون لگا ہے اگے کو پتھر رکھ چھڑدا ہے، بندہ اس پتھر نو پتھر سمجھ کے ادھر ہو جاندا ہے، حالانکہ ٹھڈا مارے تے شیطان ناکام ہو جاندا ہے۔ لیکن جدو یہ رکاوٹ رکھدا ہے بندہ اس پاسے ہو جاندا ہے، سیدھے راہ تو بندے نو دائیں بائیں کر دیندا ہے۔ اگے سورہ مبارکہ جناب بنی اسرائیل دی 53 نمبر آیت وچ میں باقاعدہ پھول کے قرآن تے لکھ کے نمبر سارے رکھے نے۔ یہ بندیاں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، تفرقہ پا دیتا ہے، بندے کٹھے ہون لگتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے پاندا ہے کہ بندے وکھرے وکھرے ہو جاندے ہیں۔ 5 کٹھے ہون، 3 ایک پاسے 2 ایک پاسے، 10 کٹھے ہون، 7 ایک پاسے 3 ایک پاسے۔ یہ دا مطلب ہے یہ بھی دھیان رکھنا جے جیڑا بندیاں وچ تفریق پیدا کرے وہ بھی شیطان۔ شکریہ کہ میرا یہ وسوسے دا ایک طریقہ ہے کہ بندیاں نو کٹھے نہیں رہن دیندا۔ اس ویلے ویسے مسلمان بھی سارے اس کٹھے نہیں رہن دیندا، نہیں رہن دینا، یہ شیطان دے وسوسے دا ایک طریقہ ہے۔ اگلا جناب سورہ حج آیت نمبر 52 تے 53 ہے، یہ دین چ شک پا دینا، بیٹھے بیٹھے شک پا دینا ہے، کدی توحید چ شک، کدی نبوت شک، آواز رہو جی، کدی ولایت چ شک، یہ شک پاندا ہے، کدی قیامت دے متعلق جڑے آندے نے کھورے آنی ہے کہ نہیں، آئے گی تو ویکھی جائے گی، یہ بھی وسوسہ جی۔ اگلی آیت ہے سورہ مبارکہ الاعراف دی 175 تے 176، یہ دے وچ جناب خواہشات نفس نو ودا دیندا ہے، بندے دی خواہشات انیاں ود جاندیاں نے کہ بندے نو دین چیتا ہی نہیں رہندا۔ اگلی آیت مجیدہ یہ 12ویں جی، یہ بے حیائی دے حکم تے آ جاندا 168 169، یہ وے سورہ مبارکہ بقرہ، یہ پھر حکم دین تے آ جاندا ہے۔ 11 جڑیاں گلاں نے وہ وسوسے پاندا ہے، جدوں پورا بندہ دے قابو آ جائے نا اے حکم دین لگ پے، حکم دین لگ پے تو جو آندا جاندا ہے بندہ کرتا جاندا ہے، جو آندا جاندا ہے اے بندہ کرتا جاندا ہے۔ اے میں کنے وسوسے پڑھے نے جی 12۔ ہن اپنا مذہب پڑھا، قرآن کیوں میں اٹھا لیا ہے تاکہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اے شیطان 12 رخ استعمال کرتا ہے، تساں سارے سن لینے، اے 12 طریقیاں نال آوندا ہے۔ یہ میں ریکارڈ کرا دیتے ہیں، نمبر بھی آیتاں تے دس دیتے ہیں، اگر کسی موقع ملیا زندگی تے پھول کے 12 آیتاں ویکھ لیا جے گل یہ ہی نکلے گی۔ ہن بندے ساڈے متعلق گلاں بڑیاں بڑیاں پیڑیاں کرتے ہیں، انہوں مندے نے انہوں نہیں مندے، بڑیاں جیاں گلاں میڈیا نے خراب کر دیتیاں نے، انہاں دے سارے ارادے چ نیست و نابود ہو گئے نے۔ جدوں کیمرے نہیں سن ہوندے، نیٹ نہیں سی ہوندا، گوگل نہیں سی ہوندا اور یوٹیوب نہیں سی ہوندا، ادوں آندے سن شیعہ چ حافظ قرآن کوئی نہیں ہوندا۔ ہون چھڈ گئے نے اس واسطے پہ ہون نیٹ تے ساڑھے 8 سال دے حافظ موجود نے، ساڑھے 12 سال دے حافظ موجود نے، ساڑھیاں حافظہ بیٹیاں موجود نے، حافظ بچے موجود نے۔ یہ نیٹ دی مہربانی ہے، چنگے کام بھی انہیں بڑے کیتے نے، وہ گھر گھر گل پہنچ گئی ہے۔ ہون نہیں آندے شیعہ چ حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا، پھر آندے سر شیعہ دا قرآن 40 پارے آندا ہے، انہاں عراق پھول کے ویکھ لیا، شام پھول کے ویکھ لیا، ایران پھول کے ویکھ لیا، اے ہی قرآن نکلیا جڑا بسم اللہ دی بے تو شروع ہوتا ہے تے والناس دی سین تو مکدا ہے۔ یہ بھی پراپے گنڈا مک گئے،
پھر انہاں آکھیا یہ چولاں چ خون پاندے نے ساڈیاں برادریاں دیاں بندیاں نے جتھے ساڈے چول پکدے نے سارا دن اتھے بہ کے ویکھ لیا کسے بندے چولاں چ خون نہ پایا وہ بھی اندا پراپیگنڈا ناکام ہو گیا پھر انہاں آکھیا یہ جناب علی مردے نال بے حرمتی کردے نے ساڈیاں برادریاں نے سانو مردہ نہاندیاں ویکھیا چوری ویکھیا تے کیمرہ بھی لایا کچھ بھی نہ ہویا پھر یہ بندے ناکام ہو گئے تسی سندے جاؤ الزامات دی بارش پھر انہاں آکھیا شام غریباں اکٹھے ہو کے بتی بجھاندے نے تے کھورے کی کردے نے تلا گنگ دا ایک نوجوان جڑا ایک انجمن دا صدر سی وہ شیعہ ہو گیا میں کہا تانوں کی ہویا وہ کہنے لگا جی مینوں کوئی مناظرہ نہیں ہویا مینوں انہاں مسیتے کھلار کے آکھیا سی اے شام غریباں بتی بجا کے بے حیائی کردے نے میں 4 امام بارے 4 سالاں وچ پوری رات بہ کے چیک کیتے نے اے بکواس کر انہاں بکواس کیتی ہے تو میں اس گل تو شیعہ ہو گیا یہ مطلب ناکامی ہوئی پھر انہاں آکھیا جناب یہ جڑے نا جی یہ بڑیاں الزامات گالاں کر دے گالاں پھر انہاں بندیاں ٹویا بیٹھے کھلوتے گال بھی کسے نہ سنی یہ مندے قرآن تے ایمان ہی کونی نا یہ بھی آکھیا پھر یہی قرآن ساڈے کول جدوں الزامات لا کے تھک گئے نے اس ویلے جڑی جنگ ہوئی نا ایران دی تے امریکہ دی یہ تو بعد پڑھے لکھے مفتیاں نے آکھیا ہے جو مسلمان کی شان قرآن بتاتا ہے وہ ایران والے مولا تانوں جزائے خیر پڑھیا لکھیا لوگ میں تانوں ذاتی تجربے دی گل کر رہا نوجوانوں مینوں ایک جج ملے جج آن ڈیوٹی اس ویلے موجود نے جج دسدا نہیں میں مجلس بیٹھے سن فارغ ہو کے مینوں ملے تو مینوں کہنے لگے میں گل کرنی ہے میں کہ حکم کروں کہنے لگے تواڈے ذاکر تواڈے دوست آئے نے میں کہ سارے دوست نے خطیب دوست نے جڑے ممبر تے آوندے نے کہنے لگا میں جج ہاں کہنے لگے تے اینا علاقہ میرے کول ہے میں کہ جی کوئی حکم ہے کہنے لگا حکم میں کیتا نا تے تانوں مننا پینا حکم نہیں کردا میں مشورہ دینا میں کہ دیو خدا دی قسم میرے سامنے قرآن ہے انہاں فرمایا جیڑا معیار شیعہ دا ایران نے بنا چھڑیا نا اینو برقرار رکھو اس ویلے جیڑا تہاڈی عزت بنی ہے نا اینو برقرار رکھو تے کمزور گل اپنے منہ چوں نہ کڈو کمزور گل تسی کردے ہو تہاڈے ایڈے ایڈے بڑے علماء اسی تے سمجھتے سا جنہ کالیاں پگاں بنیاں تو تے باواں پائیاں نے سوا نکاح تے جنازے تو انہاں نوں شاہی کوئی نہیں آوندی ہو سکے ہن نیڑے ہو کے ویکھیا تے سارے پی ایچ ڈی نے سارے پی ایچ ڈی تے سائنسدان نے ہو سکے تہاڈی ایتھے عزت ہے اینو برقرار رکھن دی کوشش کرو خدا دی قسم مفتی عثمانی صاحب دے بیان تو لے کے تے جماعت اسلامی صاحب دے بیانات تک جماعت اسلامی تے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھے خامنائی صاحب واسطے دعا بھی کیتی تسی اندازہ لاؤ کہ پرسوں بسم اللہ جناب مختار صاحب تشریف لے آئے پرسوں ایک سلفیاں نے نا ایک نیٹ سے گل چاڑی سی کہ یہ جڑے نا مسلمان انہاں شیعہ دا غائبانہ نمازہ خامنائی صاحب دا پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تو ایک دعا کی تھی جماعت اسلامی نے یا اللہ ہمیں ایسی ہی موت دے جیسی موت اس وقت تو ایرانیوں کو دے رہا ہے جو یہود کے خلاف لڑ رہے ہیں ہنود کے خلاف لڑ رہے ہیں اور امریکہ جیسے نصارہ کے مخالفت میں لڑ رہے ہیں اور مضبوطی سے اس وقت قائم ہیں ہمیں ایسی موت دے انہاں پرسوں نیٹ تے چاڑیا پہ جنہاں دے جنازہ جائز نہیں انہاں جیسی موت کیوں منگ دے ہو حیا کرو انہاں اپنے بندیاں نوں آکھیا جنہاں نہ رل کے سی جنازہ نہیں پڑھ سکتے اے صحابہ دے منکر نے اے امہات المومنین دی توہین کر بڑا کچھ انہاں لکھیا انہاں کہ اے کر دینے اے کر دینے اے کر دینے اے کر دینے لہٰذا انہاں دی حمایت وچ ایران دے اس جنگ دی حمایت وچ ہولی ہولی کدھرے ہولی ہولی جے تسی انہاں جیسی موت منگن لگ پے ہو کسے انہاں جیسی زندگی نہ منگن لگ تساں غور نہیں فرمایا اگر موت انہاں جیسی منگن لگ پے ہو تو انہاں جیسی کتے زندگی نہ منگن لگ پیا کہ وہ ساڈے خلاف ایک نیٹ تے مینوں کسے بھیجیا انہاں کہا جی ہے سلفیاں نے باقاعدہ چاڑ دیتا ہے کہ انہاں نہ سلام علیکم جائز نہیں انہاں دے گھروں کھانا جائز نہیں انہاں نہ جنازہ پڑھنا جائز نہیں انہاں دا جنازہ پڑھنا جائز نہیں انہاں دی قبراں تے جانا جائز نہیں انہاں نہ بول چالی جائز نہیں اور لمبی لسٹ تیار کے رکھ رکھی اللہ دے فضل و کرم نال ایک دن گزریا ہے تے اگلے دن انہاں سلفیاں دے مرکز نے یہ بیان چاڑیا ہے کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق
بھائی کیا بات ہے، مولا تمہیں جزا دے۔ اس ویلے سارے حالات کمال نے۔ ہوں میں وکالت اپنی قوم کی کرن لگا، تو سونا میرے نال تعاون کرنا ہے۔ تہاڈا ہاں، تہاڈا نعرہ یا تہاڈی چہرے کی تازگی مینوں دسے گی کہ میری تائید ہوگی۔ میں لوگوں کو دسن لگا کہ الزامات سارے غلط جے۔ میں تمہیں اپنا مذہب اج دی مجلس سارے دا سارا اکو فکر چ دس دے، اکو جملے چ سارا مذہب میں دس دینا۔ اگوں جن نے بحث کرنی ہوئی وہ تفصیلات کرتا رہے۔ آ جڑیاں 12 وسوسے شیطان پاندا ہے نا، تمہیں ایک بار پھر یاد کرانے پینے، کرانے بھلا دینا، جھوٹا وعدہ کرنا، فقیری دا ڈر، اللہ تو علاوہ ڈر، بد عمالیاں نو مزین کرنا، یاد آ رہے بد عمالیاں نو مزین کر کے بکھانا، پھر راہ مستقیم چ رکاوٹ بننا، پھر یاد خدا تو غافل کرنا، پھر انسانوں میں تفریق پیدا کر دینا، دین شک پیدا کر دینا، خواہشات نفس نو بدا دینا، تے بے حیائی دا حکم دینا۔ ہن سانو سن لو، اسی قرآن کھول کے اتنے ہاتھ رکھنے ہاں تے اعلان کرنے ہاں، اسی ہادیوں نو مننے ہاں جدے تے شیطان آ ہی نہ سکے۔ سبحان اللہ، آباد رہو۔ انہاں 12 وسوسیاں چوں ایک وسوسہ بھی جنوں پہ جائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ہادی نہیں ہو۔ شکریہ شکریہ، لو جی کمال کیتا تسیں۔ یہ دی ہی تفصیل چیک ہو عرض کر دیں۔ یہ شیطان تمہیں پتہ ہے جتن باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہویا لعنت دا، وہ ایک گل زبانی ہوندی ہے تے ایک نوٹیفیکیشن ہوندا ہے۔ وہ تیل آندے نے مہنگا ہو گیا، لوگ آندے نے کنے بجے ہونا ہے، رات 12 بجے، نوٹیفیکیشن ہویا ہے کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے نوٹیفیکیشن ایک ایسی چیز ہے جڑی پوری اعتماد رہا بندہ کہہ سکتا ہے کام ہو گیا۔ لانتی ویسے پرانا سی، پرانا لانتی ہے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہے نہیں، وہ کافر تھا۔ میں اپنے استاد نے پوچھا پہ اے تے قصص الانبیاء چ لکھے ہے ممبر تے بہندا سی تے ملائکہ تھلے بہندے سن، ہے جن سی، ہے جن سی تے ممبر تے بہ کے واضح کرتا سی تے ملائکہ معصوم فرشتے اگے بہ کے سن دے سن۔ میں کیا قبلہ اے جن ہو کے کہ میں مولوی ہو گیا سی، یعنی خطیب ہو گیا، واعظ ہو گیا، جن ہو کے ایک میں آئے ہائے۔ میرے استاد دا جملہ ہے پر کمال، انہاں فرمایا بیٹا عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ اسا غور نہیں فرمایا، عبادت پردہ ہی ایسا ہے یہ جو بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ یہ چھپیا رہا عبادت تے پردے، چپے چپے تے سجدہ کرتا سی، ملائکہ نو شک پہ گیا ایڈا بڑا متقی کوئی نہیں۔ میں کدوں پتہ لگا ہے بھئی یہ شیطان ہے؟ فرمایا جدو اللہ نے کہا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انہوں نے فرمایا جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان ہوتا ہے شیطانیت باہر آ جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ نے خلیفے دا اعلان کیتا، یہ شیطانیت باہر آ گئی۔ میں اپنا مذہب پڑھن لگا جی، جدو لعنت دا نوٹیفیکیشن ہو گیا نا باقاعدہ، یار زبانی کلامی نہیں میں پہنا نوٹیفیکیشن ہو لکھا ہے نوٹیفیکیشن، آگے پڑھ لو۔ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ فرمایا لعنتی ہوئے، اگوں آندہ ٹھیک، جڑا بگڑیا ہوئے نا وہ سدھا نہیں ہوندہ، ہے پیڑی گل کرے، پیڑی تو پیڑی کرے، آندہ ٹھیک۔ اللہ فرمایا دفع ہو جائے، ہو سکا گل کرے، اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہو سکا، پھر کوئی گل ہو گئی نا، گل ہن گل بھی نہ کرا، گل تے سنو نا، یقین کرو یہ مکالمہ ہے اللہ دا تے شیطان دا مکالمہ ہے۔ تے مکالمہ ہوندہ دو قسم دی کلام، دو پاسوں گفتگو۔ اگر تسی سامعین ہو، اینو آندہ نا ذاکر بولو اوہ بولو، او بے وقوف، کیونکہ تسی سامعین ہو۔ یارہ سامعین کنو آندے بس سنو، سنتے تے ہیں پہ اور کی کرنا پہ جڑے ہے ہی سامعین نے انہوں تے سننے نا تے بولنا تو بول، اگو آنا تسی نہیں پہ بول دے، تسی ہو چھڑ پر وہ بولن یا نہ بولن وہ سامعین نے۔
بھائی تواڈے بولن تے کوئی بندہ زور دے سکتا تے کئی ایڈے ایڈے بیوقوف جمے جے وہ آندا جڑی میں ہن گل کرنا یہ تے بولنا واجب جی شاباش تیرے جمن یقین کرو میں کول بیٹھا ہونا بہتیاں گلاں میں تاں نہیں کردا بندے پھر مقصر آکھن لگ پیندے ایک تے مولا دی شان چ کمی کرنے والا مقصر ہوندا نا تے کئی باری ذاکر دی شان چ بھی کمی ہو جائے تاں بھی بندہ مقصر میں اگلا کنا نال سنے بڑیاں بڑیاں گلاں میں روز سننا میں بڑیاں گلاں اندر ہی پا کے ٹر جانا اس واسطے کہ تسی بھی موج والے ہوندے ہو دل کرے ایتھے کھلو کے کوئی آکھے ذاکر دے منکر تے لعنت تساں آکھنا بیش اصل گل ہے ڈر ہی آਉਂਦਾ رہندا ہے تسی سامعین ہو نا تے سنو بس سنو وہ جے تسی بول دے ہو نا کو کدی کدی وہ تسی وہ گل سنن تو بعد کوئی گل اچھی لگدی ہے تو تسی سبحان اللہ بھی کہہ دیندے ہو تسی ماشاءاللہ بھی کہہ دیندے ہو تسی کیا بات ہو تہاڈی مرضی ہے آکھو یا نہ آکھو ایک کدرے کوئی دین چ مسئلہ نہیں تیرا ذاکر نال نہ بولے گا امام وہ دی قبر چ نہیں بولے گا کوئی گل دعائی رب دی کوئی گل دین چ کدرے کوئی گل نہیں تہاڈی مرضی ہے بولو یا نہ بولو تسی صرف سنو سامعین ہو ہن سامعین ہون دا ایک فائدہ سنو مکالمہ ہو رہا ہے اللہ دے تے شیطان دے درمیان ہن میں چونکہ متکلم میں بولنا نہ پیا میں خطیب ہاں اس ویلے ہنے یہ بولن گے یہ جڑا مکالمہ پڑھنا ہے میں تہانوں آرام ہے سامعین ہون دا اللہ لو گل بھی میں ہی کرنی ہے تے شیطان والوں نہیں وہ جدو دوویں گلاں آپس کرن گے تے اللہ دی گل بھی میں ہی کرنی تے شیطان والی بھی میں ہی کرنی دیکھو نا خطیب نو ذاکر واسطے کنی مشکل ہے تسی قرآن پڑھو گے تو تہانوں بھی کرنی پائے گی ایک پاسے وہ اللہ گل کرتا ہے ایک پاسے شیطان گل کرتا ہے ایک پاسے ابراہیم گل کی ایک پاسے نمرود نے گل کی حضرت موسیٰ دا کلام بھی قرآن سے موجود ایک پاسے موسیٰ بولے نے ایک پاسے فرعون بولے ہیں یہ مکالمہ دو پاسے ہوتا ہے یہ چھوٹا جا مکالمہ سنو تو میں پورا مذہب تہاڈے سامنے کھول کے اپنا رکھ دیا اللہ فرماتا ہے جب نوٹیفکیشن لعنت کا ہو گیا تو کالا وہ بولا کون بولے اے تہاڈی خیر ہوے شیطان ہن میں کو بولن لگا لیکن کالا یاد رکھیا جی کوئی یارو کالا کٹ دیو گے تو بڑا کم خراب جی کوئی ریت کریا جی کوئی کالا دا مطلب ہے وہ بولا کی بولا کالا ربی اس نے کہا اے میرے رب اے میرے رب ہن سواد لیندے ہو پہ میں بیانا اے میرے رب اتھے کنے آکھیا اس گیا اے میرے رب یہ دا مطلب ہے شیطان لعنتی ہونے کے بعد بھی رب اسی کو مانتا تھا شکریہ نوجوانوں شکریہ ربی اے میرے رب دوجا کی دادا سنو فانظرنی مجھے مہلت دے مجھے مہلت دے میں انہوں آکھاں ٹائم ختم ہو گیا لیکن قبلہ مہربانی کرو میں نو تھوڑا جا پڑھن دیو یہ مطلب ہے پڑھن دین انہاں دی مرضی نہ پڑھن دین انہاں دی مرضی شیطان دا لانتی ہون تو بعد دوجا کیتا سی یہ مہلت دے تو ملتی ہے یہ نہ دے تو مہلت نہیں ہے شکریہ اور یار جد تو مہلت طلب کیتی جائے انہوں قادر اند وہ قدرت رکھ دے مہلت دے میں یا نہ دے شکریہ کے بلا شیطان دا دوجا کیتا کہ اللہ نو قادر مند ہے قادر مطلق مند ہے تریجا کیتا الہ یوم یبعثون اس دن تک مجھے مہلت دے کہ میں وسوسے ڈالوں بندوں کے دلوں میں کس دن تک جس دن بندے مرے ہوئے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یہ دا مطلب ہے اس مردود دا قیامت ہے ایمان سے تواڈی کیا بات ہے ایمان سی پر لعنت تو پہلا نہیں لعنتی ہون تو بعد اللہ فرمایا اس دن تک تو نہیں قالا فَإِنَّكَ ہن اللہ فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ ٹھیک ہے
تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے. یہ مطلب ہے ہور بھی بڑے جن جنہوں میں مہلت دینی ہے. تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے جنہوں میں مہلت دینی ہے نا. جو ہوندا جے کر لو انہاں تو بھی شامل ہو جا. جا قیامت تک فرمایا نہیں. الی یوم الوقت المعلوم, ایک خاص وقت آئے گا جو معلوم ہے, جو میرے علم میں ہے. وہ خاص وقت تک تجھے مہلت ہے. یہ مطلب ہے ہم منتظر ہیں اس دن کے جس دن شیطان کی مہلت ختم ہو. ہاں یارا کیڑا کیڑا منتظر, کسے سنیا ہی نہیں میں کیا کہ ہم اس دن کے منتظر ہیں. اگر ہم منتظر ہیں تو کوئی منتظر بھی ہے جس کے آنے کے بعد شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی. مہربانی اتنے ہی مکانا چاہنا. اس چوتھی گل کی تھی کالا, پھر وہ بولا جدو اللہ مہلت دے دیتی نا وقت معلوم تک. کالا, اس نے کہا فبی عزتی کا, تیری عزت کی قسم, تیری عزت کی قسم. چار عقیدے جے شیطان دے. لانتی ہون تو بعد انہوں رب بھی مانتا ہے, قادر مطلق بھی خیر ہوئے تو مانتا ہے, قیامت دے بھی ایمان ہے, اللہ نو صاحب عزت بھی. جیڑا بندہ میں نو مسیطے بھی کھت نہیں, کعبے دی چھت تے کھلو کہ میں نو کو بندہ آکھے نا کہ میں اسے رب مانتا ہوں, اچھا جی, میں اسے قادر مانتا ہوں, اچھا جی, میرا قیامت پر ایمان ہے, اچھا جی, میں اللہ کو باعزت مانتا ہوں, اچھا جی, لہٰذا ان چار عقیدوں کی بنیاد پر مجھے مسلمان مانو. میں نہیں مانتا. اے تے سارے عقیدے شیطان دے بھی ہے سن. توڑی کیا بات ہے. اور یار سوچو, اللہ کو رب مان کے بھی لانتی. اور جدو اللہ نے اسا رب آکھیا ہے کوئی ادھی چھٹاکی لانت وچوں کٹ گئی ہوئے نہیں. جدو اس باعزت آکھیا ہے کوئی کمی نہیں, شکریہ نہیں. جدو اس آکھیا قیامت تے ایمان رکھیا سو, پھر بھی کمی لانتی اڈے ہی رہے. آج پھر میں دسن لگا نوجوانوں کہ وچ گل کی سی جدی وجہ تو اللہ رعایت نہیں کی. ایک کوئی لفظ ہے تے پہنچا کے اجازت لین لگا. اللہ فرمایا یہ وہ مردود ہے جو مجھے مانتا ہے, جسے منوانا چاہتا ہوں اسے. ہاں صدقہ جاواں, یہ وہ مردود ہے جو مجھے مانتا ہے, جسے منوانا چاہتا ہوں اسے نہیں مانتا. وہ بندے حشر کی فکر کریں جو محمد کو مانتے ہیں. محمد جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتا. شکریہ. ہوں وہ لفظ آ گیا جدے تے مکانا چل. اس اللہ نو آکھیا ہے فبی عزتی کا, تیری عزت کی قسم. اللہ فرمایا اب بکواس اگلی کر, اور جڑی گل کرنی ہے کر. بھڑے بندے نہ بہتا چر تے گلاں نہیں نہ ہو سکتی. اللہ فرمایا اگلی گل کر. یہ سارا مکالمہ سورہ مبارکہ سواد وچ لکھیا ہے, 83 نمبر آیت پہ پڑھنا. کہنے لگا تیری عزت کی قسم. اللہ فرمایا تو جو بھی مینوں پیانا نا, مینوں جو پتہ ہے تو لانتی. ہو سکے تو عزت ہے تہاڈی پہ کرنا. فرمایا میری کرنا نا, جدی میں کروانا وہ دی نہیں نا. وہ آدم دی عزت کیوں نہیں کرتا, اس تینوں کی آکھیا. کہنے لگا نہیں میں تہانوں ماننا, میں نہیں انہوں ماننا. ظہور احمد فیضی مولوی صاحب دا نام ہے, اہل سنت نے. اے گجرات دے کسے علاقے دے نے, میں ویکھے نہیں, ان دی کتاباں میرے کو پہنچ گئی. کتاباں وہ اپنے اہل سنت دوستاں نال گل کیتی نے, وہ تانوں اتنے سنا دینا. اگر کوئی اہل سنت ہوئے تو میں کتاب انہوں بھیج سکنا, میں واٹس ایپ کر دیاں گا. انہاں فرمایا اہل سنت دوستو
نبی کے کو مولا ماننے کے بعد فوراً علی کو مولا مان جاؤ، نبی کو مولا ماننے کے بعد فوراً علی کو مولا مان جاؤ۔ اور اگر کوئی پوچھے نا کہ علی کو مولا کیوں مانتے ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم شیعوں کی وجہ سے مانتے ہیں، ہاں نہ ہم شیعہ ہیں نہ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، انہیں کہو کہ نبی نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جرت کیتی ہے اہل سنت عالم دین نے، شیعو ساڈے تواڈے مولوی کیتی ہوندی تے میں ਉਹਦਾ بھی دسنا سی، یہ کیتی اہل سنت نے جرت ہے۔ یہو جہ مولوی دی مسیت میرے گوانڈ ہوئے نا تو میں گھر نماز نہ پڑھا وہ پیچھے پڑھا، میں تینوں صحیح گل دسنا، وہ بن کے پڑھائے تو میں کھول کے پڑھا پر وہ پیچھے پڑھا۔ کیوں؟ ہو سکے جو بندہ مسلمان ہو کر نبی کو مولا مانتا ہے اور علی کو مولا نہیں مانتا وہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے کہا تھا میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں۔ کمال ہے یار، ایسے ایسے بندے بھی پیدا ہوئے، ایسے ایسے علماء۔ لو جیڑی ہن شیعت ہے نا، دھیان نہ سننا جے نوجوان بچے خصوصاً، شیعت سنو شیعت کی اجرا رولا نا نہیں مندے وہ دسن لگا کنوں نہیں مندے، کنہاں نوں نہ منن دی وجہ تو سانوں رافضی آندے ہو، پہلا سانوں شیعہ آندے سن ہن رافضی آندے نے، ساڈا نام گھر بیٹھے ہی بدل چھڑیا نا، پہلا بھی پورا نام نہیں سن لیندے، ساڈا پورا نام شیعہ نہیں۔ سید ابو العلا مودودی نے خلافت و ملوکیت 110 نمبر صفحے تے لکھا ہے ان کا پرانا نام شیعان علی ہے۔ ساڈا پرانا نام کی ہے؟ وہ اندر حامیان علی کا یہ کرو، یہ جدوں دے ہے نے علی دے حامی نے، بس جدوں دے ہے نے مولا علی دے حامی نے، علی دے مقابلے تے کوئی بھی آ جائے نا اے علی دے حامی نہیں دے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی حامیان علی ہاں تے پورا نام ساڈا کی ہے شیعان علی۔ اوے الطاف حسین نو تافو آکھن والے ہو، ایتھے محمد اشرف نو بندے اچھو آندے نے، میں کیڑی گل کر، جڑا اقبال دی بہت عزت کرے ہو بالا آندا بالا۔ ساڈا پورا نام کی ہے جی؟ میں نام بدلیا بھی، میرا نام ناصر محمود ہے، شناختی کارڈ چ ناصر محمود ہے، وہ میں مجلساں چ آیا تے جویں حبیب رضا حیدری نہیں رکھیا، حبیب دا نام حبیب اللہ ہے۔ چلو وہ مینوں تو پتہ لگا جدو جیلے گیا تو انہیں آواز دیتی حبیب اللہ، ادو مینوں پتہ لگا پھر انہاں دا نام حبیب رضا نہیں حبیب اللہ۔ اسی پھر مجلساں چاہ کے تھوڑا جا نام مولا دی نسبت نہ رکھے، ناصر محمود تو میں علی ناصر حسین نہیں رکھے، تو جیڑا بولدا تلیاڑا کتھے جو تلیاڑا کتھے۔ پورا نام کی کوئی گل نہیں، کوئی پورا نام کی ساڈا پورا نام ہے شیعان علی، انہاں وچوں نرا شیعہ آکھے۔ میں ایک مشورہ دینا، سانوں کسے دیوار تے کافر بھی لکھنا جانا، کافر بھی تے کم از کم ساڈا نام تے پورا لکھو نا، اور پورا نام لکھو تو لکھو کافر کافر شیعہ کافر گھر کرنے والی لکھو شیعان علی کافر۔ تینوں تیرے منڈے پوچھن گیا وچ علی کون ہے، تو آکھی ابو طالب دا پتر ہے، تیرے منڈا تینوں پوچھن گے بڑا علی والے بھی کدی کافر ہوئے۔ پورا نام ساڈا شیعان علی، جڑا روڑا پہننا نہیں منتے، اے نہیں من نہیں مانتے، کنوں نہیں مانتے وہ سن لو۔ منن واسطے ترے لفظ نے جی عربی دے، اطاعت، اتباع، تسلیم، جنہیں بولے نے کافی الحمدللہ، اطاعت، اتباع، تسلیم، ان ترواں نو پائیے نا جوسر مشین ہے، تے جڑا پنجابی ترجمہ نکلدا او ہے منن۔ اطاعت دا معنی بھی منن، اتباع دا معنی بھی قبلہ منن، تے تسلیم کرن دا معنی منن۔ ہن کنوں مننے ہاں تے کنوں نہیں منتے، اے قرآن ہے، ایسا کہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ کنے آکھے؟ شیطان نے۔ اللہ کیا سارے نو تو اسے کیا اللہ سوائے ان کے، کیا بات ہے،
سوائے ان کے عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان خاص بندوں کے جو ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن تے ہاتھی انہاں نوں مننے ہوں تو کوئی نہیں سنیا۔ آباد رہو بھئی، آباد رہو۔ جنہاں دے متعلق شیطان پہلے دن آکھیا سی کہ میں سارے جہان نوں گمراہ کر دیاں گا، انہاں نوں چھڈ کے تیرے بندے تے تیرے خاص بندے پہلے دن، یہ مطلب ہے جدن لانتی ہویا ہے یہ ادن بھی جانتا سی کہ آ میرے کو گمراہ ہونے نے تے آ میرے کو گمراہ۔ جنہ دے متعلق شیطان من جائے نا کہ میری دست رس جو بار نے، علامہ اقبال دا شہر ہے تے دست رس میں آخ بیٹھا کڈا کوئی اوکھی لفظ میں بول بیٹھا۔ علامہ اقبال دی توہین نہ کرو سیال کوٹیو، دست رس جو بارے پنجابی کر سن۔ جنہ دے متعلق شیطان آندا نا میرے وسوں بار نے، میرے وسوں میں 12 پاسوں بھی آواں نا 12 پاسوں تے انہاں نوں میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی من دے انہوں جنہ دے متعلق شیطان آکھے کہ اے میرے وسوں بار نے، تے جڑے آپ اپنے خطابات وچ فرمان لوگوں جدوں تک میں سیدھا رہا میرے نال رہا جے، جدوں میرے تے شیطان آ گیا میں نوں چھڈ دیا جے، ہم اسے کچھ بھی مان سکتے ہیں، ہادی نہیں مان۔ بس ہادی انہوں مننے آ جتے تے شیطان وسوسہ نہیں پا سکتا تو اڈی خیر ہوئے۔ ہون اسا مننے ہی صرف انہوں نے۔ اور میں آخری گل کراں، قرآن میرے ہاتھ چھے، جس پر شیطان کا وسوسہ نہ آ سکے مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہہ۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں صدقہ جاواں۔ اسی معصومین نو مننے ہاں تے جیڑا بندے تے شیطان آ جاندہ ہے کسے ویلے وہ شیطان دے آنکھیں لگ کے اگے پیچھے ہو جاندہ ہے تے پھر آ کے معافی مانگ لیندہ ہے تے معافی ہو بھی جاندی ہے، کوئی گل بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے۔ جنہ کو وعدہ کاٹا ہو جائے نا وہ معافی شافی مانگ کے جنت جا سکتے ہیں، جنتیاں دے سردار نہیں ہو سکتے۔ صدقہ جاواں، بہت شکریہ کرنا، بہت شکریہ۔ ہوں آخری گل یہ ہے کہ انہاں شیعہ لفظ چھڈ کے نا جدوں صاحبہ انہاں من شیعت ہی لا ابراہیم نو شیعہ ثابت کیتا، حضرت موسیٰ دا شیعہ سورہ قصص تو ثابت کیتا۔ ہوں انہوں ثابت لگ گیا کہ نیٹ دا دور ہے تے شیعہ دے مانے ہر گھر پہنچ گئے، انہوں نے ساڈا نام ہی بدل چھڑے۔ پہلا شیعہ نے علی تو شیعہ آندے سن تے ہون آندے نے رافضی نے، ہون سانو رافضی آندے، انہاں یہ بھی چھڑ دینا، تو دھیان کرو۔ تساں توجہ کیتی تے اللہ دے فضل نہ انہاں یہ بھی نہ چھڑ دیتا تے اہل بیت دا دروازہ چومیا کیوں؟ انہاں چھڑ دینا۔ انہاں قرآن سامنے رکھ کے پوچھو رفض دا معنی کی ہے تو رافضی کیوں آندے؟ رفض آندے نے ترک کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، سائڈ پہ ہو جانے والا، پرا منہ کر لینا، چھڑ جان والا، پرا منہ کر جان والا، ترک کر دینے والا، جڑا ایتھوں آنج نو ہو جائے انہوں رافضی آندے۔ ٹھیک ہے، ہوں سانو قرآن سامنے رکھ کے دسو اسی توحید تو آنج ہوئے ہیں، ختم نبوت تو آنج ہوئے ہیں، قرآن دی پاکیزگی تو آنج ہوئے ہیں، ولایت تو ہوئے ہیں، امامت تو ہوئے ہیں، عقیدہ قیامت تو ہوئے ہیں۔ اے شکر الحمدللہ کہ جنہ سانو رافضی آکھنا شروع کیتا نا انہاں کہا نہیں تسی صحابہ تو آنج ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا، تو آپ ہی ان سارے جہان نو دسیا ہے کہ جیڑا کسے صحابی تو منہ پھیر کے آنج ہو جائے، ترک کر جائے تے صحابی نو چھڑ جائے اور رافضی ہوندا نا۔ پکا رہی تہاڈی نہیں گل کر رہا، پکا رہی بھائی جوانا، پکا رہی مولوی، جیڑا صحابی نو چھڑ کے آنج منہ کر جائے تو آنا اور رافضی ہے۔ لگے ہیں تینوں قرآن چوک اسی منان کہ علی اہل بیت ہے، تو آکھے نہیں صحابی ہے۔ تینوں لگے آکھڑا آل محمد ہے، تو آکھے صحابی ہے۔ اساں کہ اللہ کلامی دم و قدم
دمی جسموں کا جسم ہے، علی نبی دا جسم ہے، تو آکھا نہیں صحابی ہے، علی نبی دا خون ہے، نہیں صحابی ہے، نبی تے علی دا نور ہے کہ نہیں صحابی ہے۔ شکر ہے جے علی نو صحابی مان گئے ہیں تے جڑا صحابہ تو منہ پھیر جا اور رافضی ہوندہ ہے، رکھ قرآن تے ہاتھ، آ جڑے جمل علی تو منہ پھیر گیا سانو دور سے، جڑے سفیر جو علی تو منہ پھیر گیا سانو دور سے، جڑے نہروان جو منہ پھیر گیا سانو دور سے۔ صدقہ جاواں آباد روے انہاں رافضی بھی چھڑ دینا ہے، انہاں رافضی بھی چھڑ دینا ہے، تو پھر فرماندے نے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی۔ اے تو اڈا سیالکوٹوں روڈ اتھے جانا، سیالکوٹوں وزیر آباد ہی جانا روڈ، آؤ دے اتے مثال ہے انہاں بزرگاں دا، بابا صحافت ظفر علی خان جان دو، اے انہاں دا شہر جے، چلو میرا بابا لگتا سی مینوں کیا دو، بابا صحافت سی، انہاں لکھے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ہے نا چاروں میں، یہ دا مطلب چار انہاں نبی دے یار سکھے نا، سمجھیا چارے یار نے تے چارے برابر نے، برابر نے، چلو انج کر اللہ دے بندے آسی تے شریف آدمی یہاں کو لڑنا ہی، گل صرف ہے نہیں ہے، پیار نہ کرا، پیار نہ کہ میں منہ ترلیاں والا کرنا، ترلیاں والا منہ منگن والے والا منہ، آ قرآن کھلا ہے ترلیاں والا منہ، ایک کوئی سوال ہے تو میں ممبر دیا، اللہ دے بندے چار بھی تو برابر آکھے نے، ویسے تہاڈا انہاں دا ساڈا تے ایمان نہیں، ساڈے نزدیک تے پیغمبر تو بعد علی دے برابر ہی کو، ساڈے نزدیک تے ساڈا عقیدہ کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپا ان سے بھی افضل ہے، ان کا بھی سردار ہے، جدو زہرا دے پتر علی دے برابر نہیں ہو سکتے، عام ماں دا بیٹا علی دے برابر، ساڈا ایمان اپنا ہے، ساڈا عقیدہ اپنا ہے، لیکن کچھ بندے ہو سکتا ہے کسی میرٹ جو نہ لیاندہ ہی ہوئے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ پھر ایک سوال ہے خوبصورت سوال تے ہستے ہستے مٹھا جا ہانگرے ماریے نا تے بندے نے غصہ لگا، ہولی جی میں گل کرنے لگا آرام نال پوچھنا، ایڈی ہولی میں کدی بولیا نہیں پر اج بولنا، یارہ اگر چار یارہ اگر تسی یار چارے یاراں نو یارہ پھر تسی برابر سمجھدے ہو تے یارہ پھر جڑا پہلے نال جنگ کرے انہوں تساں کتاباں چ مرتد لکھے ہے، جڑا دوجے نال لڑیا ہے انہوں تساں کافر لکھے ہے، جڑا تریجے نال لڑیا ہے انہوں تساں باغی لکھے ہے، تے ایک کوئی گل میں پیغام بھیجنا ہے، یہ جڑا چوتھے نال لڑیا ہے انہوں رضی اللہ کیوں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تینویں امام کا ملوال میں مجلس ادا ہوگی جس میں ذاکر اہل بیت سید ذریعت عمران صاحب، جناب ذاکر اہل بیت محمد عباس طائب صاحب، ذاکر اہل